یہ ہے کہ عبادت تب بنتی ہے جب نیت صحیح ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل نیت پہ مبنی ہے، جیسی نیت ویسی مراد، عمل کی جزا نیت کے حساب سے ملے گی۔ اچھا، نیت صحیح کیا ہوتی ہے اور نیت غلط کیا ہوتی ہے؟ نیت صحیح یہ ہے کہ جو کر رہا ہوں بس خوشنودی پروردگار کے لیے کر رہا ہوں، بس رضائے پروردگار کے لیے کر رہا ہوں، اور میں کم از کم اپنے لیے یہ نیت کرتا ہوں کہ یہ میں ذکر حسین کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، فقط رضائے پروردگار حسین کی۔ اور میرے تمام بھائیوں کو یہ نیت کرنی ہوگی کہ ہم عزا منا رہے ہیں، ہم ماتم داریاں کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، زمانے میں اپنے آپ کو بڑا شو آف کرنے کے لیے نہیں، اپنی قدرت یا اپنی علمیت یا اپنے پیسے یا اپنے کسی بھی چیز کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ اس اللہ کی رضا کے لیے، حسین کی مظلومیت کے اظہار کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ عزاداری کو بطور اجر رسالت قبول فرمائے۔ جتنے حضرات تشریف فرماؤ صلوات سارے پڑھی ہے حضور کی ذات مقدس پر۔ حضرات گرامی، میں بات کل شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر پایا ہوں، اور آج میں 6 بجے پہنچ گیا تھا، چونکہ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، آپ جوان ہیں، میں نے عرض کیا کہ جوانوں کی خدمت میں حاضری ہے، اور کوشش یہی ہے کہ کوئی علم کی بات ہو، جوان سیکھیں، لیکن بہرحال مجلس کا ایک ماحول تقدس وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم درمیان میں، کیونکہ اور جگہوں پر بھی پہنچنا ہوتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں 6 بجے یہاں پہنچ جاؤں۔ میرے کسی عزیز، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھنا چاہتے ہوں تو میں یہاں موجود ہوں۔ آج بھی تھا، کوئی آیا نہیں، لیکن کل بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے ایام میں کہ جتنا میں جلدی آ سکوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا کوئی بھائی چاہے کہ کوئی بات کلیئر کرنا، کوئی بات سمجھنا، تو انشاءاللہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے اہل بیت کی ذات مقدس پر۔ بزرگان گرامی، میں نے کل بات کہیں سے شروع کی، بات کہیں نکل گئی، آج پھر ایک اور جگہ سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ میرا موضوع سمجھا جائے، احباب تک میرا موضوع پہنچے۔ لوگ اس دنیا میں، خصوصاً انسان، میرا موضوع ہے، انسان اپنی قدر و منزلت کے اظہار کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ لوگ پیسہ کماتے ہیں بڑی مشکل سے، لیکن اسے بے دریغ خرچ وہاں کرتے ہیں جہاں ان کے نام و نمود اور قدر و منزلت کا اظہار ہو۔ اظہار نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے۔ جی میرا ساتھ دیجیے گا۔ اظہار ذات نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے لیے بھی کچھ نہیں، امام کے لیے بھی کچھ نہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں۔ اظہار ہو رہا ہو تو آپ نے دیکھا کئی تماش بینیوں پہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ میلہ ہو رہا ہے، گھوڑا سوار آ رہے ہیں، نیزہ بازیاں ہوں گی، تماشا ہوگا، لوگ اکٹھا ہوں گے۔ یہ سب کچھ ایک آدمی خرچ کر رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، گھوڑے دوڑ پر، نیزہ بازیوں پر اور اس جیسی تماش بینیوں پر۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ چلے میں کون ہوں، میری قیمت کا
میری عزت کا، میری منزلت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ غور چاہتا ہوں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات سارے پڑھیے ذات مقدس پر۔ بہت بہت باریک بات ہے جی، توجہ فرمائیں گے تو بات اذہان تک پہنچے گی۔ عزیزان محترم، مولا متقیان سرکار شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، کہ انسان کی قیمت وہی ہے، ایک انسان کی قیمت وہی ہے جو اس کے اندر علم پایا جاتا ہے۔ علماء نے جی علی علی مولا آپ سے راضی ہوں، مولا علی علیہ السلام آپ سے راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بندہ اپنی قیمت کسی بھی چیز کو قرار دے یہ اور بات ہے۔ سرکار شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، کہ انسان کی، مرد کی قیمت وہی ہے جو اس کے اندر علم یا علم کے حساب سے کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اتنا انسان قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ بڑی غور فرق۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت کو جوڑ دیا ہے علم کے ساتھ۔ کتنا قیمتی ہے؟ پیسے سے نہیں ناپا جائے گا، افرادی قوت سے نہیں ناپا جائے گا، اس کی دنیاوی طاقت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دنیا کی نظروں میں ہو سکتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہو، جس کی طاقت زیادہ ہو، جس کا منصب بڑا ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس اظہار زیادہ ہو، لیکن اس ذات احدیت کی بارگاہ میں یا اس ذات کے علی کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان قیمتی ہے تو وہ ہے جس کے اندر کچھ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے علی کبھی کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ نہیں جاتے، میشم کے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میشم کی دکان پہ جیو، ہر بندہ بولو سلامت رہو۔ علی علیہ السلام کی نظر میں کوئی وڈیرا کیا شان رکھتا ہے؟ علی علیہ السلام کی نظر میں وہ میشم اہم ہے جو ایک چھابڑی میں کھجوریں ڈال کے ایک چوراہے پہ بیٹھ کے بیچارہ بیچ رہا ہے، لیکن پتہ تب چلا یہ میشم کیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، پتہ تب چلا کہ یہ میشم کیا تھا، اس کی قیمت کیا تھی۔ علی ویسے ہی جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے یا کوئی بات تھی؟ قبلہ شیعہ سنی تمام مکاتب فکر میں ایک نام انتہائی مشترک اور انتہائی معزز ہے جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، شیعہ کے مابین، اہل سنت کے مابین محدث، مفسر، صحابی جلیل القدر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو علی علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، جو نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے شاگرد بھی ہیں، سارے مکاتب فکر جن کو محدث، عالم اور بہت بڑا مفسر مانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب علی ابن ابی طالب کے بعد یہی ابن عباس میشم کا بازو پکڑ کے ایک کونے میں جا کے شہر سے باہر جا کے منت کر کے کہتے ہیں، اے میشم مجھے وہ بسم اللہ کی تفسیر پڑھا جو علی مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ ہاتھ بلند جی، حیدری سلامت رہی، سلامت رہو میرے بیٹے، سلامت رہو۔ تو علی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ قیمتی انسان علی کی نگاہ میں وہ ہے جس کے اندر علم کی ظرفیت زیادہ ہے، اور یہ کسی اور کے اوپر سے گزر جائے تو گزر جائے،
لیکن جس کا اظہار یہ ہو کہ میں علی والا ہوں. اور چاہتا ہوں عزیزان محترم، بھئی ایک عام آدمی ہے، اس نے علی علیہ السلام کی بات کو سنا، اوپر سے گزر گئی، کوئی افسوس نہیں. لیکن بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی اعلان ہے، میں علی والا ہوں. اور علی کی بات سر سے گزر جائے تو سوال ہے نا کہ اس شخص نے علی کو کیا مانا؟ اس شخص نے علی کو کیا مانا؟ جس نے، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، جس نے کسی کو نہیں مانا، دعویٰ یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں بس علی کو مانتا ہوں. اور اسی کو بات سمجھنا ہے تو اس نے علی کو کیا مانا؟ عزیزان محترم، ماننے کا ایک معیار ہے کہ علی علیہ السلام کی بات، ان کا علم انسان کے اندر گھسے اور وہ علم علی والے کی قیمت میں اضافہ کر دے. تو میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع علم و عرفان ہے. تو میں بات کل جہاں سے شروع کر رہا تھا وہیں سے جوڑ رہا ہوں بات کو کہ اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا، جو ذی شعور پیدا کیا، اس ذی شعور کو علم کے بغیر کوئی اہمیت نہیں دی. اللہ نے ملائکہ پیدا کیے. کل کی بات تھوڑی سی ہے، میں اس کو مفہوم کو تھوڑا سا، چونکہ ایک بڑے ہی نازک موڑ پہ بات ہو گئی اور کچھ سبقت لسانی ہم سے بھی ہو گئی، تو میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. توجہات، ملائکہ کو اللہ نے عقل عطا کی ہے اور عقل کا تعلق ہے علم کے ساتھ. اچھا، ملائکہ، تاثر شاید میرے بھائی کل موجود تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ملائکہ مجبور مخلوق ہیں، مجبور ہیں کہ وہ جو اللہ نے ان کے سافٹ ویئر کے اندر رکھ دیا ہے وہ اس سے آگے پیچھے ہل نہیں سکتے. نہیں، یہ خیال غلط ہے. یہ قطعاً اہل بیت کی تعلیمات میں ایسا ہرگز نہیں ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ اہل عقل مخلوق ہیں، با اختیار مخلوق ہیں اور اللہ کے یہاں سے علم پانے والی مخلوق ہیں، اور ان کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ملائکہ کے درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ملائکہ ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، ملائکہ کئی قسم کے ہیں. کئی عمومی ملائکہ ہیں، کئی مقربین ہیں، کئی قروبیان ہیں، کئی حاملین عرش ہیں، کچھ اعلیٰ علیین ہیں. یہ سب ملائکہ کی قسمیں ہیں کہ جو ان کے علمی مرتبے کی بنیاد پر ہیں. وہ مجبور نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر عقل ہے، خواہش نہیں ہے. ان کے اندر عقل ہے، خواہش نہیں. تو کوئی عقل کے مخالف ہے ہی نہیں جو انہیں اللہ کی اطاعت سے دوسری طرف لے جائے. لہذا ان کی فطرت میں میدان اطاعت پروردگار موجود ہے، لہذا وہ معصوم ہے اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. لیکن ان کی عصمت جبر کی بنیاد پر نہیں، اختیار کی بنیاد پر ہے. دوسری مخلوق اللہ نے جو ذی شعور پیدا کی، لفظوں پہ انتہائی غور کرے، جو ذی شعور مخلوق پیدا کی وہ ہے اللہ نے اس دنیا میں، اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کو خلق کیا. میں روایت کا مضمون پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے جن کو خلق کیا قبل الف عام. آدم علیہ السلام
5000 سال پہلے. میرے پاس پوری تفصیل ہے, میں پورا نوٹ لکھ کے لایا ہوں تاکہ کوئی میرے بھائی کسی کا کوئی ذہن تشنا گام نہ رہ جائے, لیکن دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو صرف نظر کر رہا ہوں, اور میں عمومی مفہوم دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جن اللہ نے پیدا کیا, اس کو بھی اللہ نے اوکالائی مخلوق بنایا. اور متقیان سرکار نے ارشاد فرمایا ہم اوکالاؤن, یہ جن صاحب عقل ہیں, لیکن ملائکہ کی طرح فقط عقل نہیں بلکہ انسان کی طرح ان کے اندر عقل بھی ہے اور غریزہ بھی ہے, خواہش بھی ہے, خواہشات نفسانیہ بھی ہیں, نفس امارہ بھی ہے, لیکن معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اسے بھی بالکل یحاسبون کما تحاسبون, ان کو بھی ایسے ہی ہدایت دی جاتی ہے جیسے آپ کو, ان کا بھی ایسے ہی محاسبہ ہوگا جیسے آپ کا. اب چونکہ یہ حضرت آدم سے پہلے ہیں, 2 گھنٹے کی گفتگو ہے, ذرا تحمل فرمائیے گا, میں پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں. تو عزیزان محترم, اللہ نے ان کو چونکہ حضرت آدم سے پہلے بنایا تھا اور ان کو صاحب عقل مخلوق بنایا تھا, اور جو صاحب عقل ہے اسے علم کی ضرورت ہے, تو اللہ نے جنات کو بھی علم حاصل کرنے والی مخلوق بنایا اور ارادہ و اختیار کا مالک بنایا. پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جنات میں سے ہادی مقرر کیے, ہدایت کرتے تھے, جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. لیکن جن, اور فرمائیے گا یہ جملہ انتہائی باریک ہے, جن زیادہ گناہگار اور نافرمان و سرکش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں خواہش ان کی عقل سے زیادہ قوی ہے. شاید میں بات کو سمجھا سکوں. جن کیوں زیادہ سرکش رہے, آج بھی ہوتے ہیں, اور متقیان نے فرمایا کہ جن بالکل انسانوں کے جیسے ہوتے ہیں, عقل کے لحاظ سے, غریزہ کے لحاظ سے, اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ علم حاصل کریں. یہ مومن بھی ہوتے ہیں, یہ کافر بھی ہوتے ہیں, یہ اچھے بھی ہوتے ہیں, یہ برے بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جنات کافر اور سرکش ہوتے ہیں, چونکہ ان کی خواہشات نفسانیہ ان کی عقل پر غالب رہتی ہے, اور یہ اطاعت کی بجائے زیادہ سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں. پہلے ان کے ہادی مقرر کیے, اور جیسے جیسے انہوں نے سرکشی کی اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب نازل کیا. اور جو کل والی میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی بالکل ویسے ہی ہوا. بعد میں یہ عزازیل اللہ رب العزت نے جب آخری بار عذاب نازل کیا تو کہا کہ ان سب کو ختم کر دو اور ان کے نابالغ بچے قید کر دو. وہ جو نابالغ بچے قید کر کے ملائکہ لے گئے, ان میں سے ایک عزازیل تھا جو بعد میں تربیت ملائکہ کے بعد عبادت گزار بھی ہوا اور ملائکہ کا استاد بھی ہوا. اور اس طرح سے یہ ملائکہ کا اللہ نے جنوں میں سے ہادی اٹھا لیے, کسی کو پھر ہادی نہیں بنایا. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو بشر اللہ نے نبی بنائے ان کی اطاعت اللہ نے بشر پر بھی اور جن پر بھی واجب قرار دے دی. تمام انبیاء اب کے بعد جس طرح انسانوں کے لیے نبی ہوتے تھے, اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی ہوتے تھے. اور قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا. حضرت سلیمان انسانوں کے بھی نبی تھے, جنوں کے بھی نبی تھے. سرکار دو عالم انسانوں کے بھی نبی تھے, جنوں کے بھی نبی تھے. اور جس طرح حضور سرور کائنات فقط نہیں, آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سارے انبیاء انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی نبی ہو گزرے ہیں. اور یہ شریعتیں پھر ان جنوں پر بھی لاگو ہوئی ہیں. اور یہ قرآن کل سبقت رسانی میں جملہ ہوا کہ جنوں کے لیے نہیں, جنوں کے لیے ہے, چونکہ سرکار دو عالم کی نبوت انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے. اب اس کے بعد از رسالت ما قیامت تک کے لیے جن پابند
شریعت محمد مصطفیٰ ہے، جو اطاعت گزار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو مصطفیٰ کے نافرمان اور سرکش ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا، اور میں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد رسول اللہ۔ کل کی تفصیل ہے، اور اس کے بعد اگر میری گفتگو میں کہیں بھی کسی دوست کو کوئی سوال ہو یا اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ کل سے 6 بجے حاضری ہوگی۔ جو بھی دوست حاضر ہونا چاہیں بسم اللہ، ان سے بات بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے فہم و تفہیم بھی ہوگی۔ تو بزرگان کرام، جو کل میں نے بات کی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو پیدا کیا تو علم کے بغیر نہیں، اللہ نے جن پیدا کیے تو علم کے بغیر نہیں، حتیٰ کہ اس مالک نے حیوان پیدا کیے تو ان حیوان کو بھی اللہ نے ایک حد تک علم سے نوازا ہے۔ تھوڑا سا اہم ہے، میں علم فلسفہ سے لے کے آیا ہوں اور تھوڑی سی گمبھیر ہے، لیکن آپ کی سطح سے ختم ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، بہت سادہ سی بات ہے، تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ میں آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کا سورس کیا دیا؟ حواس خمسہ۔ انسان کیسے علم حاصل کرتا ہے؟ دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، سن کر کچھ حاصل کرتا ہے، جو حاصل کرتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ بچہ آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سے ایسے اسپیشل بچے ہیں کہ جو بول نہیں سکتے حالانکہ ان کی زبان ٹھیک ہوتی ہے، وہ بول نہیں سکتے حالانکہ زبان بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ وہ کیوں بول نہیں پاتے؟ وہ کان صحیح نہیں ہوتے، وہ سن نہیں پاتے۔ نہ سن پانے کی وجہ سے انہیں علم حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ بول نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے جو سورس اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ دیکھنا، سننا، چکھنا، لمس کرنا، یہی ہے نا، حواس خمسہ سننا۔ تو اس سے انسان کو مخصوص چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کوئی چیز دیکھ کر انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کتنی ملائم ہے یا کتنی کھردری ہے، ہاتھ سے ٹچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھردری ہے یا ملائم ہے۔ کسی چیز کو سن کر اس کے ذائقے کا اندازہ نہیں ہوتا، چکھنا پڑے گا۔ کسی چیز کو چکھنے اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کا علم مختلف حواس کے تابع رکھا ہے۔ تو کچھ چیزوں کا علم انسان کو ہوتا ہے چکھنے سے، کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے سونگھنے سے، کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے انسان کو دیکھنے سے، سننے سے۔ اور فرما دیا عزیزان محترم، کیا فقط انسان ہی دیکھتے ہیں؟ اور کیا فقط انسان دیکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں؟ کیا حیوان دیکھ کر علم حاصل نہیں کرتے؟ تو عزیزان محترم، اگر علم نہیں ہے تو حیوان اپنے دشمن کو دیکھ کر بھاگتا کیوں ہے؟ دشمن کو دیکھ کے بھاگتا کیوں ہے؟ اس نے دیکھا، اس کو اللہ نے علم کے لیے دماغ دیا، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے نقصان دے گا۔ اس نقصان کی بنیاد پر اس نے ریئیکٹ کیا اور وہ بھاگ گیا۔ سنتے بھی ہیں، حیوان سنتے ہیں۔ آپ کسی حیوان کے سامنے ادھر کھڑے ہو کے آنکھیں چھوڑ دیجیے، وہ کھڑا نہیں
نہیں رہے گا، ظاہر پٹاخے کا اثر ہوگا اور وہ ریئیکٹ بھی کرے گا. حتیٰ کہ فقط حیوانات میں یہ سورس آف علم اور اس سے علم نہیں ہے، بلکہ یہ تو حشرات الارض میں بھی ہے. چیونٹی کئی میلوں سے آ جاتی ہے وہاں جہاں آپ نے چینی گرائی ہو. چیونٹی ہے نا، یہ اس مالک کی کارگری ہے، یہ صنعت پروردگار ہے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. اللہ رب العزت نے تمام ذی شعور اور تمام ذی روح چیزوں میں اللہ نے کہیں نہ کہیں علم کا کچھ نہ کچھ عنصر رکھا ہے. تو اگر یہ علم ہی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے تو یہ علم تو حیوانات کو بھی حاصل ہے، حشرات کو بھی حاصل ہے، جنات کو بھی حاصل ہے. تو اشرف المخلوقات انسان کیوں؟ توجہات چاہتا ہوں عزیزان محترم. تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور عقل انسانی مضبوط ہے جنوں کی نسبت، کیونکہ جنوں کو بھی اللہ نے عقل بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے. انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے، لیکن دونوں کا فرق ہے. انسان کی عقل مضبوط ہے اور جنوں کا غریزہ اور خواہش زیادہ مضبوط ہے، وہ عقل پہ غالب آ جاتا ہے. اور ساتھ میں اللہ نے انسان کی عقل کے علم کے طور پر اپنی بارگاہ سے انبیاء اور ہادیان برحق کو معلم بنا کے بھیجا ہے، جو انسان کی عقل کی اس پیاس کو بجھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اب جملہ توجہ تھا، بس میں انتہائی نازک موڑ سے گزرنے والا ہوں. اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا گفتگو کا تمام تر مرحلہ آسان ہو جائے گا اور میں آپ کی خدمت میں کچھ معلومات عرض کر پاؤں گا. میرے جوان بھائیوں، حیوانات بھی یہ حواس سے علم حاصل کرتے ہیں، حشرات بھی حاصل کرتے ہیں، انسان بھی حاصل کرتے ہیں. تو پھر اشرف المخلوقات انسان کیوں، دوسرے حیوان کیوں نہیں؟ حالانکہ دماغ ان کے پاس بھی ہے، علم ان کے پاس بھی ہے. اس علم کی بدولت ریئیکٹ وہ بھی کرتے ہیں، ایکشن وہ بھی کرتے ہیں، ری ایکشن وہ بھی کرتے ہیں. تو پھر انسان میں کیا ہے جو حیوان میں نہیں ہے؟ علم بطور علم تمام چیزوں میں موجود ہے، لیکن انسان ہے اشرف المخلوقات. کس بنا پر؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ ہے عقل کی بنیاد پر. عقل کیا کرتی ہے؟ جتنے انسان تشریف فرما ہے، انتہائی توجہ کا طالب ہوں بھائی، سب کے پاس علم بھی ہے، بھیجا بھی ہے، لیکن بھیجے کو عقل نہیں کہتے. یہ بھیجا، یہ مارکس ہے، یہاں پہ معلومات سٹور ہوتی ہیں، لیکن معلومات کے سٹورج کو عقل نہیں کہتے. عقل کیا ہے؟ توجہات چاہتا ہوں عزیزان محترم. عقل یہ ہے کہ حواس خمسہ سے جو معلومات ہمارے اس بھیجے میں سٹور ہو جائیں، انسان میں یہ قوت موجود ہے کہ ان معلومات کو مرتب کر کے معلوم سے مجہول کا پتہ لگا لیتا ہے. معلوم سے مجہول کا پتہ لگا لیتا ہے، اور یہ حیوان نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے تو حیوان بھی ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوتے. ایک سوال پڑھیے محمد و اہل بیت محمد. عقل کیا ہے؟ انسان عقل کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے؟ انسان معلومات کے ذخیرے کو مرتب کرتا ہے اور اس ترتیب معلومات کے اس پروسیس کو فکر کہتے ہیں. فکر کچھ اصطلاحی ٹرمز آ گئی ہیں، بہرحال اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ میں ان کو بولے بغیر گزر نہیں سکتا. علم منطق، علم فلسفہ کی روح سے کہ یہ معلومات سٹور، ان کو ترتیب دیتا ہے انسان. اور اگر کسی کی عقل صحیح نہ ہو تو اس کی ترتیبیں غلط ہو جاتی ہیں. جس کی ترتیبیں غلط ہوں اس کے نتیجے بھی غلط ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس ترتیب صحیح نہیں تھی، بدھ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. آپ
رہنا یقیناً آپ کی انتہائی توجہ اور میں اس کا انتہائی ممنون ہوں۔ عزیزان محترم، اس معلومات کے غلط ترتیب سے، غلط نتیجے میں انسان کو اس فطری پروردگار کی اطاعت سے ہٹا کر کبھی بت کے سامنے جھکا دیا کہ یہ خدا ہے، کبھی آگ کی پوجا میں لگا دیا کہ یہ خدا ہے، کبھی پیپل کے درخت کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ خدا ہے، کبھی گائے کو خدا بنا کے سامنے کھڑا کر لیا۔ آخر وہ بھی انسان ہے جو گائے کو خدا مانتا ہے، یہ بھی انسان ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو سر جھکاتا ہے وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی صاحب عقل ہے، یہ بھی صاحب عقل۔ وہ خود کو کیوں پوچھتا ہے، یہ اللہ کی بات کا ہمیں سجدہ کیوں کرتا ہے؟ تو مان لیجئے عقل دونوں کے پاس ہے، لیکن معلومات غلط ہونے کی بنیاد پر وہ خود کو خدا مانتا ہے، اور معلومات صحیح ہونے کی بنیاد پر یہ اللہ کی بات کا ہمیں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بنیادی فلسفہ کہاں ٹھہرا؟ علم پر، کہ جس کا علم غلط تھا اس نے عقل کو غلط معلومات فراہم کی، عقل نے غلط نتیجہ نکال کے دے دیا، اب وہ مجبور ہے عقلائی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے۔ اور جس نے صحیح علم عقل کو عطا کیا، عقل نے صحیح علم کی بنیاد پر تمام تر عمل تفکیر کو انجام دیتے ہوئے پروردگار عالم کی اس مقام وحدانیت تک جا کے پہنچا کہ جہاں کوئی جسم و جسمانیت موجود نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر فلسفہ کیا ہوا؟ ہدایت کا اور گمراہی کا فلسفہ کیا ہے؟ علم، کہ جس کا سورس آف علم صحیح ہے وہ صحیح نتیجے پر جائے، جس کا سورس آف علم صحیح نہیں وہ غلط نتیجے پر جائے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم نبی معظم نے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر واجب ہے کہ علم کو حاصل کرے۔ اچھا یہ نہیں فرمایا، اور چاہتا ہوں یہ تو نہیں فرمایا کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے عقل کو استعمال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ہے، عقل اللہ نے دی ہے، استعمال تو کرے گا، لیکن عقل ہے ایک پروسیس کی مشین، لیکن اس میں جو ڈالا جائے گا وہ اسی کو مرتب کر کے نکالے گا۔ اگر غلط معلومات ڈالی تو جہالت، اگر صحیح علم ڈالا تو وہ معرفت۔ لہذا نبی معظم نے انسان کو عقل پر محنت کرنے کی نہیں تعلیم فرمائی، بلکہ فرمایا علم حاصل کرنا تم پہ واجب ہے، کیونکہ نبی کو معلوم تھا عقل تو اللہ نے دی ہے، استعمال کرے گا، بس اس کا سورس ٹھیک کر دو، علم صحیح آئے گا تو نتیجے بھی صحیح نکل کے آئے گا۔ عزت نے انسان کی ابتدا سے ہی پہلے مرحلے میں انسان کو بافضیلت بنایا، کس سے؟ علم سے۔ عقل ملائکہ کے پاس بھی ہے، عقل انسان کے پاس بھی ہے، لیکن سجدہ آدم کو ہوا، اور ایک صاحب عقل دوسرے صاحب عقل کو جھک رہا ہے، وہ بھی صاحب عقل ہے، یہ بھی صاحب عقل، لیکن اللہ اسے سجدے پر مجبور کر رہا ہے، اور جس نے نہیں کیا اسے لعنتی بنا رہا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ جس بنیاد پر اللہ رب العزت ان صاحبان عقل و علم کو آدم کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اور وہ مقابلہ ہے حضرت آدم کا اور ملائکہ کے درمیان۔ ملائکہ اتنی لمبی چوڑی مخلوق، بہت پرانی
ملائکہ موجود اور آدم بولو ملائکہ کی صفیں فوجیں اور آدم کتنے اکیلے. جو اکیلا فرشتوں کی صفوں پہ بھاری ہو اسے مسجود ملائی کہتے ہیں. میرے بھائیوں عزیزوں وجہ کیا تھی؟ سادی سی بات ہے آپ کو معلوم ہے لیکن میں اسے منظم کرنے کے در پہ ہوں تاکہ جوانوں کے دلوں میں بات واضح ہو جائے اور کل کی بات میری آسان ہو جائے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں کو کیا تھا؟ کہا میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خون ریزی کرے گا اس بنیاد پر کیونکہ پہلے خون ریزی ہم دیکھ چکے تھے, ان کے علم میں آ چکا تھا کہ یہ خون ریزیاں کرتے ہیں زمین والے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مراد کیا ہے؟ جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس علم نہیں. توجہ, خدا بھی اپنے آپ کو علم سے منسوب کر رہا ہے اور کہ اللہ بھی اپنے انی اعلم, میں جو علم رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے, یعنی وہ خدا ہوتے ہوئے بھی علم سے متصف ہے. خدا جب آپ توحید پڑھتے ہیں تو توحید کی صفات ثبوتیہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلی صفت خدا عالم ہے, اور وہ قرآن میں کبھی کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ, میں عالم الغیب والشہادہ ہوں. کبھی کہتا ہے وہ علی کل شیء علیم, وہ ہر چیز پر علیم ہے. کبھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, کبھی اپنے آپ کو علیم کہتا ہے, کبھی اپنے آپ کو عالم الغیب والشہادہ کہتا ہے. اور سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو علم سے متصف کر کے زمانے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب خالق بغیر علم کے متصور نہیں ہے تو انسان بغیر علم کے تصور میں کیسے آ سکتا ہے؟ علم تصور میں نہیں ہے. خدا جو عالم ہو, اور یہ اور بات ہے کہ خدا کی بات آئے گی تو علم کا معنی کچھ اور کیا جائے گا, جب مخلوقات کی بات آئے گی تو علم کا معنی کچھ اور کیا جائے گا. اس بات پر رکنا نہیں چاہتا, میں نتیجہ دے کے مسائل کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. محترم وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. وہ علم کون سا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے تمام تر اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. سننا جملہ میری تقریر کا آخری مرحلہ جا رہا ہے. عزیزان محترم, مفسرین نے نہ جانے کیسے کیسے مکاتب فکر کے مفسرین نے اٹھ کے کہا, کسی نے کہا یہ جو اسماء کا علم تھا یہ فلاں اسماء کے علم تھے, یہ فلاں اسماء کے علم تھے, وہ فلاں اسماء کے علم تھے. امام صادق عالم محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے چند چیزوں کے اسماء نہیں, اول سے لے کر آخر تک ہر چیز کے اسماء آدم کے سینے میں رکھ دیے. اسماء کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں رکھ دیا. لیکن جو ملائکہ اور آدم کے مابین مقابلہ ہوا وہ ہر اسم پر نہیں ہوا. بھائی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بیدار ہیں. ہر اسم پر نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے ملائکہ کو عرش کے سامنے کھڑا کیا, آدم کو عرش کے سامنے کھڑا کیا, کچھ نور اپنے عرش پہ ظاہر کیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہیں؟ سلامت رہیے. کچھ نور اللہ نے, کچھ اشباہ, کچھ عکس اللہ نے اپنے عرش پر ظاہر کیے, اور ملائکہ سے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہیں خلیفہ بنایا جائے تو پہلے ان کے نام تو بتاؤ یہ کون ہے. تو فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے پروردگار ہمیں کیا پتا, آپ نے جو ہمیں علم دیا ہمیں بس اتنا ہی پتا ہے. ان ذوات مقدسہ کے کیا نام ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ذوات مقدسہ مفسرین نے لکھا ذوات مقدسہ کو دیکھتے تھے لیکن نام نہیں جانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا آدم تم بتاؤ یہ کون ہے. تو آدم نے ایک زبان ہو کے کہا یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن و حسین.
موجود تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے اسمائے گرامیہ بتائے تو اللہ نے اپنے دعوے کو سچ کر دکھایا، اور وہ دعویٰ کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ بندے نہیں بناتے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، لیکن خلیفہ اللہ بھی اسے بناتا ہے جسے ان کے نام یاد ہو۔ خلافت الہی یہ ہے کہ جو ان کی معرفت رکھے اسے اللہ زمین پہ اپنا خلیفہ بنا دیتا۔ کیسے ممکن ہے کہ جن کی محبت و معرفت اللہ کو زمانے میں خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ضرورت ہو، وہ دشمنان علی کو زمانے میں خلیفہ بنا دے گا؟ ختم ہو گئی پڑھائی، آدم زمین پہ آئے، کافی عرصہ خدا سے معافی مانگتے رہے۔ حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل بہت رو چکا آدم، اس کو بتاؤ توبہ ایسے قبول نہیں ہوگی۔ وہ جن کی وجہ سے خلیفہ بنائے گئے تھے انہی کی وجہ سے توبہ کرو۔ اور جبریل آئے، آ کے سکھایا آدم ان کو پکارو، صفا ہو جائے گا۔ اللہ کو وہ بہت پیارے ہیں۔ جبریل کیسے پکاروں؟ کہا، اس نے کہا ایسے پکارو، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمة الزہرا، یا محسن بحق الحسن المجتبی، یا قدیم الاحسان بحق الحسین سید الشہداء علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام ادھر کہتے چلے گئے، ادھر توبہ قبول ہوتی چلی گئی۔ کہتے گئے ادھر توبہ قبول ہوتی چلی گئی، لیکن ایک مقام پہ آ کے آدم سینے پہ ہاتھ رکھ کے پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہتا جبریل ایک بات بتاؤ، میں نے پہلا نام لیا میرے دل میں مسرت پیدا ہو، میں نے دوسرا نام لیا میرے دل میں مسرت پیدا ہوئی، میں نے فاطمہ کا نام لیا میرے دل میں عزت پیدا ہوئی، حسن کا نام لیا مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ یہ کون ہے حسین؟ آیا ادھر یہ نام ادھر نام، نم ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے۔ آپ اولاد آدم ہیں، یہ بات ابو بشر کی ہو رہی ہے۔ جبریل یہ کون ہے حسین؟ جیسے جیسے نام لیتا جا رہا ہوں کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے حسین؟ تو ابتدائے بشریت پر جبریل ذاکر حسین بن رہا ہے، اور سننے والوں میں بشریت کا باپ۔ اے آدم تیری نسل میں ایک نبی آئے گا، یہی نام تیری نسل میں لائے جائیں گے، ان کو نبوت عطا کی جائے گی، ان کے بعد ان کے جانشین ہوں گے،
یہ محمد کا نواسا ہوگا، کربلا کا چٹیل میدان ہوگا، 3 دن کا پیاسا ذبح کیا جائے گا، اور تنہا نہ ہوگا، اس کے جوان مارے جائیں گے، اس کے بچے مارے جائیں گے، اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ خوب روئے حضرت آدم علیہ السلام، بہت گریہ کیا حسین کے نام پر، اسی لیے تو حسین علیہ السلام کو یوں ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے والی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری نے کہا سردار، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، سردار ندار دست در دست یزید، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دربار میں ولید نے بلایا حسین، دربار میں بہت قریب سے میں نے بات شروع کی ہے، آپ کا مزاج بن گیا ہے تو میں 2 جملے کہتے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو کل زندگی رہی تو جی بھر کے مسائل۔ تو عزیزان محترم، خط یزید کی بیعت کرو، حسین نے کربلا وبا کر دی۔ جوانوں سے سوال کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ شرابی تھا اس وجہ سے نہیں، شراب تو مولا علی کے زمانے میں بھی پی جاتی تھی، چوری تو مولا علی کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، کیا مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ کاٹے چور کے لیے؟ نہیں کاٹے، اس کا مطلب چوری ہوتی تھی۔ شراب خور کو مولا علی نے کوڑے مارے، حد جاری کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب وہاں بھی پی جاتی تھی، لیکن علی علیہ السلام نے کربلا وبا نہیں کی۔ حسین نے یزید کے مقابلے میں کربلا وبا کر دی، فقط وہ شراب پیتا تھا نہیں، علی کے زمانے میں شراب پینے والے اور حسین کے مقابلے میں ملعون یزید جیسے انسان کے شراب پینے میں فرق ہے۔ وہ شراب پیتے تھے حرام سمجھ کر، یہ شراب پیتا ہے حلال سمجھ کر، حلال سمجھ کر۔ دین محمد کو بدلا جا رہا ہے، حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال۔ جب یہ وقت آیا تو اب مشن نبی بدلا جا رہا ہے، رسالت نبی کو نشر کیا جا رہا ہے۔ تو اب جب اس کی بیعت کا مطالبہ ہوا تو حسین علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں میں یزید کی بیعت کروں، یا فرمایا ہو میں زہرا دلال ہوں میں اس کی بیعت کروں، یا فرمایا ہو میں علی کا بیٹا ہوں میں زیادہ بیعت کا مستحق ہوں، یا فرمایا ہو میں بحر نبوت کا سوار ہوں میں زیادہ بیعت کا مستحق ہوں۔ نہیں، خدا کی قسم حد ختم ہو گئی۔ حسین نے جملہ کیا ایسا کہا، جب وہاں حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا تو بیعت کے خط کے جواب میں حسین نے یہ نہیں فرمایا میں حسین ہوں، فرمایا انا اہل بیت النبوہ۔ تم سمجھتے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ اس نے جملے کہے تھے، ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، جو تھا یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، یہ بس حکومت حاصل کرنے کا ڈھونگ تھا۔ تو حسین نے جملہ پہلا یہ کہا، انا اہل بیت النبوہ، ہم ہیں نبوت کے گھر والے، ہم جب تک ہیں یہ مشن ختم نہیں ہوگا، یہ رسالت ختم نہیں ہوگی، یہ نبوت برآمد نہیں ہوگی، حلال و حرام کو بدلا نہیں جائے گا۔ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ، ہم نبوت کے گھر والے، اور وہ رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، وہ شرابی، وہ فاسق، وہ قاتل نفس محترمہ۔ اب
پھر یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے بیعت مانگتے ہو میں بھلا بیعت کر سکتا ہوں، نہیں، فرمایا مجھ سے، میں تو نبوت ہوں، میں تو نبوت کی کان ہوں، مجھے تو چھوڑو، مثلی لا یبایعون مثلے، کوئی میرے جیسا کسی اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے گا، کوئی میرے جیسا، یعنی میرا کوئی ماننے والا، یعنی میرا کوئی ماتمی کبھی اس جیسے کی بغل میں نہ پاؤ گے۔ گویا حسین دربار یزید میں، دربار ولید میں کھڑے ہو کے اپنے آنے والے ماتمیوں کی تربیت کر کے جا رہے ہیں کہ جو میرا ہوگا وہ کبھی ان جیسوں کے پاس نہیں پایا جائے گا، اس کا ہاتھ ان جیسوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا۔ نظام محترم لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، بس ختم ہو گئی پڑھائی جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرزند ایک مرتبہ وہاں سے اٹھے، دور ایک ملون تھا، اس نے اشارہ کیا، تو یہی مسائل ہے، آپ لوگ ہونا ہے تو بولو، بس ایک لمحے کے بعد ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل جی بھر کے مسائل آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم دور سے اشارہ ہوا نا، حسین ابن علی نے مدینے میں اپنے قتل کا اشارہ دیکھا تو جلا آیا، مدینے کا مالک مدینے میں قتل کی دھمکی، شیر خدا کے بیٹے کو جلا لایا اور ایک جملہ کہا یبن الزرقا اقتلنی ام ہولا، او فاحشہ کے بیٹے تو قتل کرے گا یہ ادھر علی کے بیٹے کی صدا کا بلند ہونا تھا، دروازے دربار ٹوٹ کے زمین پہ گرا، ایک آواز آئی اے زہرا کلال بتا گستاخ کون ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سمجھدار لوگوں میں پڑھا ہوں، پرانے سمجھدار لوگوں میں، یہ ہے عباس، یہ ہے ام المنین کلال، یہ ہے وفائے کائنات۔ مولا بتائیے مدینہ میں گستاخ کون ہوا؟ سینے پہ ہاتھ رکھا، نہیں عباس، نانا کا شہر ہے، نانا کا شہر ہے، اب کوئی نہ کہے کہ عباس نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کہا، وہ کہا، نہیں، عباس ہے، اس کا نام ہی عباس ہے جس ذات کے بارے میں جملہ کہا جا رہا ہے۔ عباس بہادری کا نام نہیں، حسین کے آگے خاموشی کا نام ہے۔ خدا کی قسم عباس نے تو لفظوں کے معنی بدل کے رکھ دیے۔ عباس کا مطلب کیا ہے؟ شیر، اور شیر بھی جب ایک خاص کیفیت میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام عباس رکھا گیا تاکہ شیر جیسا حملہ نظر آئے، لیکن یہاں عباس نے معنی بدل دیے۔ اب جب عباس کہا جائے تو شجاعت نہیں وفا نظر آتی ہے۔ امام کے سامنے سر جھکتا ہوا نظر آتا ہے عباس، تو میں جملہ کہہ دوں نہیں، رونے کا جملہ کہہ دوں، حسین جیسے امام نے روکا، شیر خدا کے بیٹے کا جلال سمندر آنکھوں سے بہنے لگا، گھر کو لوٹے، ایسا جملہ کہہ رہا ہوں، گھر کو لوٹے، کیسے ممکن ہے؟ دیکھو آپ اور میری بہنیں بیٹیاں، ہم رات کو کوئی مشکل بات ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، باہر نکل جائیں تو بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں آرام نہیں آتا، ماں کو آرام نہیں آتا۔ کائنات کے رشتے قربان زینب اور حسین کے رشتے، اس کا بھائی دربار آزاد میں گیا ہو، وہ بہن آرام کر رہی ہوگی، نہیں میرا بھائی، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، یقیناً دہلیز کے دروازے پر کھڑی ہے اور بھائی کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر تمام جوانان بنی ہاشم آئے، ادھر میری آقا دادی طرف کے سامنے آئی، اپنے بھائی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا،
جیسے شارک ٹھیک کہا، اگر امت کے سردار ہو، تم اس دین کے وارث ہو، تم وارث آدم ہو، تم وارث نوح ہو، تم وارث ابراہیم ہو، یہی کہنا چاہیے۔ ادھر زینب کا جوش دیکھا، ادھر حسین کی آنکھیں برسیں۔ بھائی جواب تو دے کے آئے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہو کہ اس جواب کا امتحان بہت بڑا ہے۔ بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، رونا ہے تو رو لینا، صدا کم از کم کربلا تک جانی چاہیے۔ اگر اس کا امتحان دینا ہوگا تو بھیا کیا دینا ہوگا؟ کہا تجھے نانا کا شہر چھوڑنا ہوگا۔ نہ جانے کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ آج کوئی آپ سے کہے اپنے باپ دادا کے شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کو، تو سمجھ آئے حسین کا مدینہ چھوڑنا کیا مطلب رکھتا تھا۔ اے بہن مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، رو کے کہتی ہے نانا کا دین بچانے کے لیے مجھے بیابانوں کا سفر کرنا پڑے تو کرو۔